تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 71 سے مضمون شروع ہو رہا. یہاں سے سورہ نحل کا 10واں رکوع ہوگا اور پارے کا 16واں رکوع. اس صورت میں جو مضمون چل رہا ہے اللہ کی قدرت پر استدلال، اللہ کی قدرت پر شواہدات. اس سے پہلے شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا، چوپایوں میں قدرت کا تذکرہ آیا، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے واسطے رزق کا انتظام کیا، اس میں صفت رحمت کا تذکرہ آیا. تمہاری عمر میں ارذل عمر تک لے جانا تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد اب کچھ جاننے کے لائق نہ رہ جائے، اس پر بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اب یہ سلسلہ جاری ہے، مضمون وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر رزق میں. تم میں سے کوئی ایسا کھڑا ہو کے بتائے کہ تم کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، مال میں فوقیت دی ہے، تمہارا مملوک جو غلام ہے وہ تم سے کمتر ہے. کیا تم میں سے کوئی تیار ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے غلام کو اتنا دے دے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں؟ اس برابری پر کوئی راضی نہیں ہے. حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں کے خواص یکساں ہیں، صرف رزق میں اور مال میں کمی زیادتی کا فرق ہے، لیکن کوئی بھی مالک اپنے مملوک کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا. پھر تم اللہ تعالیٰ کو ان بتوں کے برابر کیسے کرتے ہو؟ جو بت تمہارے بے بس ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ شعور ہے، نہ قدرت. تم ان بے بس بتوں کو اس اللہ کے برابر کیسے کرنا چاہتے ہو جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ یہ اشارہ اس آیت کا ہے. مضمون دیکھیے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. پھر جن لوگوں کو فوقیت دی گئی ہے، فما یہ ماں نافیہ بھی ہو سکتا ہے ترجمے میں اور ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی وہ نہیں ہیں اپنا رزق لوٹانے والے ان لوگوں پر جو ان کے ہاتھوں کے نیچے مملوک ہیں، کہ پس وہ اور یہ دونوں اس میں برابر ہو جائیں. فہم فیہ سوا، مملوک اور مالک دونوں برابر ہو جائیں، کیونکہ مالک نے مملوک کو اپنا مال میں سے کچھ دے دیا. دنیا میں کوئی انسان تیار ہے تو ہاتھ اٹھا کر پوچھ لو. یہ دلیل نفسیاتی دلیل ہے. اب سوال یہ ہے، اگر کوئی بھی مالک اپنے مملوک کو اپنا حصہ رزق دے کر برابر نہیں کرنا چاہتا ہے تو افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ جب تمہارا مملوک تمہارے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کی نعمت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ کی نعمت کا انکار ہے یہ. کائنات میں کوئی اس جیسا قادر نہیں، اس جیسا عطا کرنے والا نہیں، اس جیسا علیم اور خبیر اور بصیر نہیں. کس بنیاد پر تم اس مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے جیسے انسان کو رزق میں صرف تفوق کی بنیاد پر برتری کا احساس باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو تم کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوال ہے نفسیاتی. افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پس تم اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے تمہاری پیدائش اور تم سے پیدا ہونے والے تمہارے نسل پر ایک کلام فرمایا. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے جوڑے.
من انفسکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں میں سے. تمہیں میں سے کا مطلب پہلے صرف آدم تھے، آدم سے حوا پیدا کیا، اب آدم و حوا سے ہی ساری کائنات کو بھر دیا. تو تمہارے لیے ایک آدم اور ایک حوا سے کائنات شروع ہوئی ہے. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تو اب تمہارا جوڑا کہاں سے بنا؟ تمہیں میں سے بنا. بظاہر ایک باپ اور ایک ماں، اور ان سے یہ ساری کائنات پھیل گئی. تو تمہارا جوڑا تمہاری ذات کا ہے، تمہاری جنس کا ہے، تمہارے اپنے وجود کا ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور بنایا اللہ نے تمہارے واسطے تمہارے ہی اندر سے جوڑے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے. دو نسل تک کیوں گئے؟ کیونکہ اس کے بعد دادا مر جاتے ہیں. عام طور سے بہت کم ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. ان کو تو آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بیٹے کا بیٹا ہے. اور بھی خوش نصیب ہیں جن کو دو دو تین تین پشتیں ملتی ہیں، لیکن عام طور سے مشاہدے میں تو تمہاری ازواج سے بیٹے بنائے، بنین بیٹے، اور حفدہ پوتے. پوتے کو عربی میں حفدہ کہتے ہیں، ہے فے دال تے، حفدہ. تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں. طیبات پاکیزہ، اور اپنے فضل و کرم سے جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا، اس کو مت کھانا، تمہارے لیے مضر ہے. جیسے بچے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی چیز کھائے، مضر چیزیں نہ کھائے. جس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے اٹھا اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ بچے کے ہاتھ تک نہ پہنچے. اللہ کے نبی نے سورہ اعراف کی اس آیت سے پیغام دیا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں تمہارے واسطے اللہ نے حرام کر دیا، اور طیبات پاکیزہ لذت آمیز چیزیں جو ہیں اللہ تمہارے واسطے حلال کر دیا. یہ ہے طیبات. اب دیکھو، تمہارے واسطے جوڑا بنانا، تمہارے جوڑے سے بیٹا اور پوتے بنانا، اور نسل کی بقا کے لیے بہترین رزق فراہم کرنا، یہ سب تم پر اللہ کے انعامات ہیں. اب بھلا بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یجحدون وبنعمت اللہ یکفرون، یعنی کیا وہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ باطل سے مراد بت. کیا بت نے تمہیں بیٹا دیا ہے؟ تمہیں بیٹوں سے پوتا عطا کیا ہے؟ تمہارے واسطے رزق فراہم کیا ہے؟ تمہارے واسطے جوڑا بنایا ہے؟ تمہارے واسطے اس بت نے کیا کیا ہے؟ تم کس کو نعمت سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا ناشکری کرتے ہو، انکار کرتے ہو. یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ کائنات میں جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ ہمت کر کے ان سے پوچھئے کہ تمہارا وجود ان کی عطا ہے یا تمہاری وجہ سے یہ موجود ہیں؟ تم ان کے خالق ہو یا تم ان کے مخلوق ہو؟ سوال کر لو. جتنے دنیا میں بت ہیں یہ خالق نہیں ہیں بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، اور یہ ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو کوئی شعور نہیں کہ ہم پر بتاشے ڈالے گئے، ہمارے اوپر کچھ رکھا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں مگر تم کو دیکھتے بھی نہیں ہے. انہیں خود خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی، ان کو کچھ پتہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، کوئی شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے. یہ تو مٹی اور پتھر اور جتنے بھی جمادات ہیں انہی کی طرح ایک جمادات کا حصہ یہ بھی ہے.
اس لیے تم باطل پر یقین کرتے ہو اور اللہ کی نعمت کا گویا انکار کرتے ہو۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ ناشکری کیسے اللہ کی ہوئی اور باطل پر یقین کیسے ہوا؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی، ماں کا ترجمہ ہے ایسی چیزیں، ماں بمانا الذی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا میں جو تنوین ہے یہ برائے تقلیل ہے، تنکیر ہے۔ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو مالک نہیں ہے ان کے واسطے رزقاً کسی قسم کے رزق کی، رزقاً میں دو زبر ہے، یہ تنوین یہ بھی برائے تقلیل اور تنکیر کے ہے، کسی قسم کا کوئی رزق، ایک گھاس نہیں، یہ گھاس میں نہیں کھلا سکتے، گھاس کوئی شے تم کو فراہم نہیں کر سکتے، رزقاً کسی قسم کا کوئی رزق، من السماوات آسمان سے پانی برسا کر، والارض یا زمین سے جو ہے غلہ اگا کر، شیئاً کچھ بھی۔ اچھا ایسا نہیں کہ اگانے کا دل نہیں چاہتا ہے، نہیں اگا رہے ہیں، بعد میں اگا سکیں گے، فرمایا ولا یستطیعون، استطاعت ہی نہیں رکھتے، نہ آسمان سے پانی برسا کر، نہ زمین کے مسامات کو کھول کر ان سے پانی نکالنا، یہ ان کی استطاعت سے باہر ہے، ولا یستطیعون ان کی قدرت سے باہر ہے۔ زمین اور آسمان تو پہلے سے موجود تھے، لیکن آسمان سے پانی برسنا بند تھا، زمین کے مسامات بند تھے، ان کو اللہ نے کھولا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے اسی کو ظاہر کیا، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اس آیت میں اللہ نے پیغام دے دیا، کیا کافروں کو یہ نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان کے منہ بند تھے، کانتا رتقا بند تھے، ففتقناهما ہم نے ان کے منہ کھول دیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا منہ کھولنے کا مطلب بارش کے دہانے آسمان سے جو کھلے ہوئے ہیں یہ بند تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے مسامات بند تھے، اس میں سے غلہ نہیں نکلتا تھا، معدنیات نہیں، جواہرات نہیں، سب بند تھے اس میں، مگر بند تھے، کانتا رتقا بند تھے، ففتقناہما ہم نے کھول دیا، اور ہم جب چاہتے ہیں بند کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آج پانی کی قلت ہے، لوگ ہاتھ اٹھائے مانگتے ہیں، آج معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو پانی نہ روکیں، نہ برسائیں، مگر یہ روزانہ سوال ہے، یہ ایک دن کو یاد آیا آپ کو، بچپن سے کھاتے اور پیتے آ رہے ہیں، یہ پانی نہیں ملنے کی شکایت آج کیوں ہو رہی ہے؟ اگر تم شروع سے اللہ کو قادر مطلق مان کر اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرتے تو نوبت ہی کیوں آتی؟ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا انہوں نے سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ خود اللہ نے سکھایا ہے، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے۔ بھلائی کا نام پیاس تھوڑی ہے، سیرابی ہے۔ جب ایمان والوں کو تنگ کیا جاتا ہے تب بارش بند ہوتی ہے۔ جب مکے والوں نے حضور کو ستایا تو حضور نے بد دعا کے ہاتھ اٹھائے اور 7 سال مکے والوں کو قحط میں ڈال دیا، اللہ نے نبی کی موجودگی میں قحط پڑ گیا۔ 7 سال کے بعد جب روئے چلائے اور رحم کا واسطہ پیش کیا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، پھر بارش ہو گئی۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، پانی ان سے پئیں گے، غلہ ان سے کھائیں گے، لیکن سجدہ ان کو کر لیں گے۔ اب مانگو ان سے پانی، جہاں سجدہ کیا کرتے ہو، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اللہ کے غیر سے پانی مانگو۔ جب پانی دینے والا وہ ایک ذات ہے تو اس کی پیشانی میں حصہ کیوں بانٹتے ہو؟ یہ قرآن نے یہاں واضح کیا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ سے، ماں ایسے ایسوں کی، یہ ماں کا ترجمہ ہے ایسے ایسوں کی، الذی کے معنی میں ہے لا یملک لہم، جو مالک نہیں ان کے لیے، رزقاً کسی قسم کے کوئی رزق کے، کسی معبود میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری حلق تر کر دے۔ کیا پیدا کیا کسی معبود نے؟ تمہاری حلق تر نہیں ہوگی، تمہارے پیٹ میں غذا نہیں پہنچے گی، کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ جب تمہارے رزق پر تمہاری حیات موقوف ہے، تمہاری نسل اور نہ منقطع ہو جائے گی، تو تمہاری بقا، تمہاری نسل کی بقا جس رزق پر ہے، اس رزاق کو چھوڑ کر ان کی پرستش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال کیا ہے اللہ نے۔ رزقا من السماوات والارض شیئا، زمین و آسمان سے کچھ بھی دینے پر قادر نہیں ہو۔ ایک دانہ چاول کا اور ایک دانہ گیہوں کا اور ایک دانہ چنا کا، یہ سارے معبودان باطنہ مل کر پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے پیشانی کا حقدار کون ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ پیدا کر سکیں، غیر مستطیع ہیں، یہ استطاعت سے خالی ہیں۔ اب اس کے بعد کفار قریش اللہ کے لیے مثالیں پیش کرتے، اور مثالیں پیش کرنے والے آج بھی ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے ان تمام سے اس آیت میں ایک پیغام دیا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ ایک ٹکڑا یاد کر لینا، جب کوئی مثالیں دے اللہ کی، اللہ کے غیر کے ساتھ، تو یہ آیت پڑھ دینا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، مثالیں مت گھڑو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ جب اس جیسا کوئی نہیں تو مثالیں اس جیسے کی مت بناؤ، مت مثالیں گڑھو۔ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ چپراسی کے بغیر کیسے پہنچیں گے؟ یہ مثال دیتے اللہ کو پہنچنے کی۔ اللہ نے یہاں منع کیا ہے، میری مثال مت بناؤ، کوئی مجھ جیسا جب نہیں ہے، میری قدرت میں کوئی شریک نہیں، میرے فیصلے میں کوئی شریک نہیں، میری مشیت میں کوئی شریک نہیں، مجھ جیسا جب کوئی نہیں، تو تم مثال کیوں دیتے ہو ان کی اور ان کی میرے ساتھ؟ چوکیدار کے بغیر حاکم تک نہیں پہنچتے، لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی ان کی حاجت ہے۔ یہ نفی کیا، اس آیت نے نفی کر دیا ہے، اللہ کی مثال مت دو، اللہ کو کسی انسان سے، کسی مخلوق سے تشبیہ مت دو، کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے، دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ تم باہر ملنے آئے ہو، چوکیدار سے بات کرتے ہو، حاکم کو خبر کب ہوگی؟ جب چوکیدار خبر دے گا، لیکن وہ تو خبیر ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، تمہارے باہر آنے جانے کو نہیں، تمہارے سجدہ کرنے کو نہیں، تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، اس سے باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، دل کے راز جو پوشیدہ ہیں ان سے واقف ہے۔ تم ایک واقف کو ناواقف سے تشبیہ دیتے ہو، ایک قادر کو ایک عاجز سے تشبیہ دیتے ہو۔ وہ اللہ جس کی مثال تم دیتے ہو، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے ذات میں کوئی شریک نہیں، لہذا مثالیں مت گڑھو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، امثال جمع ہے مثل کی، مثل کہتے ہیں کہاوت کو۔ ضرب الامثال اردو میں استعمال ہے کہاوت۔ ہم نے سنایا تھا کچھ کہاوتیں آپ کو، جیسے عربی میں آتا ہے الرفیق قبل الطریق، راستے میں ساتھی نہیں بنانا، پہلے سے اگر دوستی ہے تو راستے میں دوست سمجھنا اس کو، راستے کی دوستی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو الرفیق قبل الطریق ایک محاورہ بن گیا۔ دھوکہ دے گا راستے میں، یہ راستے کا ساتھی جو راستے میں بنا ہے، اس سے ذرا تیار رہنا، چوکس رہنا اس سے، یہ محاورہ ہے۔ کریلا نیم چاہا محاورہ ہے، کیا مطلب؟ پہلے سے برا تھا، ساتھی برے مل گئے اور بگڑ گیا۔ کریلا تھا پہلے سے کڑوا کریلا ہوتا ہے، اور نیم پہ چڑھ گیا تو اور کڑوا ہو گیا، صحبت کا اثر ہو گیا۔ یہ محاورہ ہے۔ ساری مثالیں، سارے محاورے
دنیا والوں کے، یہ اللہ پہ فٹ نہیں کرنا. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے واسطے مثالیں مت گڑھو. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو. یہ فرق ہے. جو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے دونوں برابر ہو نہیں سکتے. لہذا تم جب نہیں جانتے ہو تو تم اللہ کی مثالیں، اللہ کے واسطے مثالیں مت کرو. دیکھو مثالیں اللہ خود بیان کرتے ہیں. دو مثالیں یہاں آ گئی. اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی. اس سے پہلے لفظ ضربہ آ چکا ہے. تھوڑا سا عربی گرامر برداشت کر لیں. ضربہ کے ساتھ جب مثلاً آ جائے تو ضربہ کے معنی مارنے کے نہیں آئیں گے، کہاوت بیان کرنا. ضربہ کے معنی یوں مارنے کے ہیں. ضربہ کے ساتھ عصا، لاٹھی وغیرہ آئے تو مارنا. ضربہ کے ساتھ زمین آ جائے، الارض آ جائے تو سفر کرنا. ضربہ کے ساتھ مسئلہ آ جائے تو مثال بیان کرنا، کہاوت بیان کرنا. یہاں اللہ نے اسی کو کہا ہے. تو ضربہ کے ساتھ مثلا آ گیا. مثال سنو اللہ کی طرف سے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ایک بندے کی، ایک غلام کی جو کہ مملوک. عبدن بندہ، مراد یہاں عبد کامل ہے، غلام. عربوں میں عبد کہتے تھے غلام کو. ایسا غلام نہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا نوکر نہیں، 12 گھنٹے کا نوکر نہیں. جن کو خرید لیا گیا وہ غلام، اس کو عبد کہتے تھے. ایسا عبد جو پورا کا پورا خرید لیا گیا ہو اس کو مملوک کہتے تھے، خرید لیا کرتے تھے. جیسے آج بکری بکتی ہے، گھوڑا بکتا ہے، گدھا بکتا ہے، انسان بکتے ہیں. جب بھی انسان بکتے تھے، آج بھی بکتے ہیں انسان. بڑے بڑے بکتے ہیں آج تو. پہلے چھوٹے بکتے تھے بیچارے، بے حیثیت لوگ بکتے تھے. آج تو بڑے بڑے بک جا رہے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں پھر بھی بک جا رہے ہیں. پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ڈگری ہے، سب ہے، مگر تب بھی بکتے ہیں. ہاں معیار بڑھ گیا ہے، بکتے سبھی ہیں. تو اس زمانے میں جو غلام بکتے تھے وہ غلام جنگوں میں پکڑ کے لائے جاتے تھے، تقسیم ہوتے تھے. مجاہدین کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار تھا. کبھی رکھتے تھے، کبھی بیچتے تھے اور کبھی آزاد کرتے تھے. تو وہ یہاں غلام مراد ہے. ان سے سارے کام لیا کرتے تھے. اس غلام کی اپنے کوئی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا کمایا ہوا خود بخود مالک کی ملکیت میں جاتا تھا. جو مالک کے پاس آیا شام میں جتنا کما کے لاتا وہ کس کی ملکیت؟ مالک کی ملکیت. کیونکہ تم بھی مالک کی ملکیت، تمہارا مال بھی مالک کی ملکیت. اسی واسطے کہا گیا ہے انت و مالک لابیک، باپ کے لیے، کہ باپ اپنے بیٹے کا مالک ہے. اس لیے تمہاری بھی کمائی، تم جو کماؤ گے تم اپنے باپ کی ملکیت میں ہو. انت و مالک لابیک. اور اسی لیے ہر بندہ اللہ کا مملوک ہے، کیونکہ ہمارا وجود بھی اللہ کی ملکیت ہے، ہم بھی مملوک ہیں. تو یہ جو غلام ہے یہ مملوک کس کا ہے؟ ایک بندے کا، ایک مالک کا مملوک ہے. مثال دیا اللہ نے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، مثال بیان کیا اللہ نے ایک غلام کی جو کہ مملوک ہے. لا يقدر ولا شيء، کسی چیز پر وہ اختیار نہیں، کسی چیز پر قدرت نہیں. ایسا غلام نکما ہے، کچھ بھی کام نہیں کرتا، اسے کچھ قدرت حاصل نہیں، کوئی کمال حاصل نہیں. لا يقدر ولا شيء، کسی چیز پر قادر نہیں. یہ ایک غلام ہوا. دوسرا ومن رزقناہ، ومن رزقناہ پڑھیں گے ملا کر، ہے ومن رزقناہ، اور وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے، منا ہماری طرف سے، رزقا حسنا بہترین رزق. فہو ينفق منہ سرا وجہرا، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی. سرن اور جہر، چھپا کر خرچ کرنے کو سر اور ظاہر کر کے خرچ کرنے کو جہر. اس سے پہلے یہ بحث آ چکی ہے تفصیل سے 3 پارے میں آل عمران کے حوالے سے، لیکن کچھ لوگ نہیں تھے اس وقت. میں پھر عرض کر دیتا ہوں.
جتنے مال فرض کے طور پر آپ کے ذمہ واجب ہیں ان کو آپ دکھا کر خرچ کریں گے. جیسے زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے، آپ دکھا کر کریں گے اس کو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. یہی حال فرض نماز کا ہے، دکھا کر جماعت سے پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. لیکن جتنے بھی خرچ نفل کے ہیں ان کو آپ چھپا کر دیں گے تاکہ کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دوسروں سے بڑا ہونے کا فخر پیدا نہ ہو. یہی حال نفل نمازوں کا ہے. فرض نمازیں مسجد میں، نفل نمازیں گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ نے. ہر نماز گھر میں سوائے فرض کے. کیوں؟ اسی لیے لمبی لمبی نفلیں پڑھیں گے مسجدوں میں تو لوگ کہیں گے واہ کیا متقی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اترا ہوا ہے آسمان سے. یہ نماز گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ نمازوں میں ریاکاری کا احتمال نہ ہونے پائے، تمہارے آنسوؤں پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تمہارے گھر کے افراد ہی تم کو دے کر طالب بن جائیں، تمہارے بیٹے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، گھر کی بیویاں، سب کو شوق پیدا ہو اللہ کے سامنے جھکنے کا. گھر کا بڑا بوڑھا جب جھکتا ہے 5 وقت اللہ کے سامنے تو چھوٹے خود بخود جھک جاتے ہیں یہاں کے. تو نفل نماز جیسا ہے ویسے نفل خرچہ بھی ہے. تو یہاں دونوں ظاہر کیا ہے، چھپا کر بھی خرچ کرتے، دکھا کر بھی خرچ کرتے. سرًا وعلانیۃ باللیل والنہار، رات اور دن، رات میں اخفا، دن میں جہر، اس طرح سے خرچ کرتا ہے. اب اللہ سوال کرتے ہیں یہ دونوں غلام برابر ہیں کیا؟ بولو. سوال کیا اللہ نے. ایک وہ غلام ہے جو خود مملوک ہے، کسی چیز پر قادر نہیں. دوسرا وہ غلام ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہترین رزق دیا ہے اور وہ اس کو دن رات خرچ کر رہا ہے. دونوں برابر ہیں؟ ہر انسان کہے گا دونوں برابر نہیں ہیں. اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ تمہارا جو خدا دوسرا ہے جس کو تم بت بنا کر بیٹھا کے رکھے ہو، یہ عبد مملوک ایسا ہی ہے. یہ تمہارا خود مملوک ہے، اٹھا کے یہاں رکھے تو یہاں پڑا ہے، وہاں رکھے تو وہاں پڑا ہے، اوپر رکھے تو اوپر پڑا ہے، گر گیا تو نیچے پڑا ہے. تمہارا یہ خدا ہے، مملوک ہے. یہ لا يقدر ولا شيء، کسی شے پہ قادر نہیں ہے. مکھیاں بیٹھ جائیں تو بھگا نہیں سکتا، کتا پیشاب کرتا تو مار نہیں سکتا، کوئی توڑ کے پھینک دیا تو منہ سے بول نہیں سکتا. یہ ایسا بے بس ہے. لا يقدر ولا شيء. اس کے برخلاف دوسرا وہ ہے جس نے کیا کیا ہے، ساری کائنات کو رزق حسن تقسیم کیا ہے اور بندے اس میں سے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، دیتے ہیں، دلاتے ہیں. بھلا بتاؤ کون اچھا ہے؟ تو جب یہ غلام اچھا ہے، وہ غلام اچھا نہیں تھا، تو یہ کائنات میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یہ بالکل کسی شے پہ قادر نہیں ہیں، اور وہ اللہ رب العزت ہر ایک کو دیتے دلاتے خرچ کرتے ہیں. ان دونوں میں تم فیصلہ خود کر لو، سزا تمہیں کہاں کرنا چاہیے، بندگی کس کی ہونا چاہیے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکلیں دور کون کر سکتا ہے. تم فیصلہ کر لو. هل يستوون، کیا دونوں برابر ہیں؟ ہر دل سے آواز آئے گی برابر نہیں ہے. تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعویٰ ثابت ہو گیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ثابت ہو گیا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں معلوم. یہ آیت جا کر سناؤ ان کو. ہر ایک کے لیے پیغام واجب ہے. کھانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، کپڑا پہننا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے. ایسے ہی قرآن کو ہر ایک تک پہنچانا سب پہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے، دوسرے لوگ کر لے رہے ہیں، سب کا یہی خیال ہو جائے تو کون کرے گا. ایک مثال تو یہ ہو گئی. اللہ ایک مثال اور دیتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے دو آدمیوں کی. دو آدمیوں کی مثال. ان دو میں سے ایک کیسا ہے؟ احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. ابکم بکمن سے بنا ہے،
بکون کہتے ہیں گونگے کو، اور ابکم کہتے ہیں بہت بڑا گونگا، بالکل بولنے پر قادر نہیں، کبھی آج تک بولا ہی نہیں، پیدائشی گونگا ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، ایک آدمی پیدائشی گونگا ہے، کبھی بولا ہی نہیں، جس دن سے بنایا گیا ہے اس دن سے آج تک کبھی بولا، کبھی نہیں بول سکا، یہ پیدائشی گونگا ہے۔ اب کم لا يقدر ولا شيء، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ لا يقدر ولا شيء، جب کسی کام کے لائق نہیں ہے، بولنے پر قادر نہیں ہے، تو اپنے مالک کا تو کھانا کھائے گا نا 5 وقت۔ کیا کہا؟ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ مالک پر سراپا بوجھ ہے، وہ بار جان ہے اپنے مالک پر۔ کلن کے معنی بوجھ، بوجھل ہے، علی مولا، اپنے مولا پر، اپنے مالک پر، اپنے ساتھ رکھنے والے پر پورا کا پورا بوجھ ہے۔ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی متوجہ ہوتا ہے، خیر لے کر نہیں آتا، درست کام کر کے نہیں آتا۔ اینما یوجہ، وجہ یوجہ معنی توجہ کرنا، جس طرف بھی توجہ کرتا ہے، جس کو جہاں بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، خیر لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ لے کے آتا۔ سوال ہے، یہ دونوں غلام کیا برابر ہیں؟ هل يستوي ہوا ومن يأمر بالعدل، کیا برابر ہے وہ اور جو حکم کرتا ہے انصاف کا، یہ دونوں برابر ہیں؟ دنیا کا ہر انسان کہے گا نہیں، دونوں برابر نہیں۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ خود بھی صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ایسا سیدھا راستہ جو منزل مقصود تک لے جاتا ہے، اس کا نام اللہ نے جنت رکھا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، خود بھی صراط مستقیم پر ہے، اور ایک وہ ہے جو مالک پر بوجھ ہے، جہاں جاتا ہے خیر کے بغیر آتا ہے، اور سراپا گونگا ہے، کسی کام پر قادر نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایسے ہی تم جتنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، سب کے سب برابر نہیں۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ جو قادر ہے اس کے برابر ان کو مت کر دو جو قادر نہیں ہے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا برابر ہیں وہ اور جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا، اچھی تعلیم کا، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ان دو مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھایا ہے۔ ایک، اللہ نے خود اپنی مثال دی ہے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہیں، رزق حسن دیتے ہیں، اور عدل و انصاف کی تعلیم ہوتی ہے، اور آپ کے مقابل کائنات میں جن جن کو سجدہ کیا جاتا ہے معبود سمجھ کر، ان میں کوئی بھی قادر نہیں ہے، بلکہ سب بوجھ ہیں اس زمین پر۔ جس نے ان کو پال کے رکھا ہے ان پہ بوجھ ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے خرچ کرواتے ہیں وہ۔ اس مثال میں پیغام ہے کہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ سب بتلان ہے، تو ہمیں صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں کتنی قدرت ہے اللہ کی، اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے غیب ہیں، یعنی تمام پوشیدہ چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ پوشیدہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے زمین میں خزانے کہاں ہیں، کتنے ہیں، ان خزانوں کو انسان اگر ڈھونڈ نکالتا ہے تو کسی ایک مقام پر ڈھونڈ نکالتا، 2 مقام پہ نکالتا، لیکن ساری کائنات میں جو 7 طبق زمینیں ہیں ان تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ پوشیدہ باتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ 7 طبق پر امام بخاری خود باب قائم کیے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آسمان کے 7 طبق ہیں، اللہ نے زمین کے بھی 7 طبق رکھے ہیں، اور انسان کی قدرت یہ ہے کہ اس زمین میں سوراخ کر کے صرف 600 میل جا سکے ہیں۔ یہ
600 میل تک رشیا کے لوگ پہنچ سکے. پھر حجری غلاف ایسا آ گیا کہ ان کی مشینیں سب نکمی ہو گئیں, آگے نہیں بڑھ سکے. اور وہ حجری غلاف ان کے بس کی بات نہیں ہے, ہر مشین نکمی. تو انسان جتنا مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں ان کو جانتا ہے, لیکن زمین و آسمان میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں غیب کی, یہ سب اللہ ہی کے پاس ہے. خاص طور سے اللہ نے 5 چیزوں کا نام لیا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. اس آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی کس کو معلوم. رحموں میں کیا ہے تم نے اسکیننگ کر کے ایک رحم کا پتہ لگا لیا, 2 رحم میں دیکھ لیا, لیکن ارحام 7 زمین میں 7 طبق میں کتنے رحم ہیں, خشکی میں تری میں کتنے ہیں, انسانوں میں حیوانوں میں کتنے ہیں, 18,000 عالم میں کتنی مخلوقات ہیں. یہاں ارحام کا ذکر کیا اللہ نے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کیا کمائیں گے کسی کو معلوم ہے. یعنی کل کون سا کام کریں گے, دواخانے میں ہوں گے کہ سڑک پہ پڑے ہوں گے کہ سجدے میں لگے ہوں گے, کون سے کام میں ہوں گے, کہاں ہوں گے, کس کو معلوم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی بھی جانتا نہیں کہ کہاں مرے گا, کس کی موت کہاں لکھی ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ باخبر ہیں, وہی جاننے والے ہیں. تو اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی غیب کی چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہیں, سب اللہ ہی کے پاس ہے. ہمارے لیے تو قیامت کا علم معلوم بھی نہیں ہو سکتا, اور اللہ کے لیے قیامت کا علم کیسا ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب, ساری کائنات مل کے قیامت کب آئے گی پتہ نہیں لگا سکتی, اور وہی قیامت اللہ کے واسطے کیسی ہے, اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا مگر کا جیسے لمح البصر, پلک جھپکنا, آنکھ جھپکنا. بصر کے معنی نگاہ اور لمحن کے معنی جھپکنا. کا لمحل, جیسے انسان آنکھ جھپکتا ہے اتنی دیر میں قیامت اللہ لا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم اس سے زیادہ قریب اور آسان کوئی چیز نہیں جانتے ہو, اس لیے تم سے میں نے کہا کلمح البصر, اس سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ پر, اس لیے آگے فرمایا او ہوا اقرب, یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے. بندوں کی پلک جھپکنا, بندوں کا نگاہ میں کوئی چیز دیکھنا جتنا آسان ہے اور جتنا جلد ہے, اللہ فرماتے ہیں قیامت کا معاملہ اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے. لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے بندوں کا علم کیا ہے. جب کسی بچے سے استاد بات کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ بچے کے ذہن کے مطابق بات کرو تاکہ بچے کو سمجھ میں آئے. حضور کا ارشاد ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی جیسی عقلیں ہیں ویسی گفتگو کرو ان سے, اور نہ ان کے پلے نہیں پڑے گی. تو قیامت بندے جانتے ہی نہیں, قدرت اللہ کی پہچانتے نہیں, آنکھوں سے انسان دیکھنے کو سب سے جلدی سمجھتا ہے, جلدی سے دیکھ لیا, پلک جھپکنا ایک محاورہ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں اتنی جلدی قیامت لانے پر اللہ قادر ہیں, بلکہ اس سے بھی قریب تر ہے, لیکن اس کے واسطے تمہارے پاس کوئی نمونہ مثال کا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہیں. شیء قدیر کی بحث بارہا آ چکی ہے. ہر شے پہ قادر ہیں یعنی ہر وہ شے جو شے ممکن ہو اس پر اللہ کی قدرت کا وعدہ ہے, جو شے ممکن نہ ہو اس کے بارے میں بحث نہیں ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس قدرت کے اظہار کے لیے چند نمونے سامنے آئے. کسی اور کے پاس جانے کے بجائے, کائنات میں ڈھونڈنے کے بجائے
خود اپنے نفس کو مخاطب کرو اور سوچو اللہ تم سے بات کر رہے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے. بطون بطن کی جمع ہے. ہر شخص کہاں سے نکلا؟ اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلا. کبھی سوچنے میں آیا اگر دوسروں کو پیدا ہوتا ہوا نہ دیکھے تو اپنے پیٹ میں ہونے کا یقین کسی کو نہیں آئے گا. کہیں گے میاں تم پیٹ سے آئے ہوں گے، ہم تو اوپر آسمان سے گرے، ہم تو تھے ہی نہیں پیٹ میں، انکار کرنے کو تیار لوگ. لیکن یہ مجبوری ہے کہ سب کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے، انکار نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں ہونے کا مشاہدہ ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہتے ہیں. لیکن قبر میں جانے کے بعد ایسے ہی اللہ پرورش کریں گے، ایسے ہی وہاں بھی دودھ پلائیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ماں کے پیٹ میں پالنے والا قبر میں پالنے پر قادر ہے. جس طرح سکون سے 9 مہینے گزر گئے، 90 سال قبر میں گزر سکیں گے. 300 برس اصحاب کہف کو سلا کر کھڑا کر کے ثابت کر دیا اللہ نے سورہ کہف میں. اللہ نے 300 برس سلا کر پھر کھڑا کر کے دکھا دیا ہم ایسے قادر ہیں. تو جس طرح ماں کے پیٹ میں اللہ قادر ہیں، قبر میں بھی اللہ ایسے ہی قادر ہیں. آج پیٹ میں مشقت یاد آئی کسی کو؟ کھانا نہیں ملتا تھا، دودھ نہیں ملتا تھا، پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی. کسی کو احساس ہے کس شفقت سے پالا اللہ نے؟ نطفہ کو علقہ، علقہ کو مضغہ بناتے چلے گئے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین بچہ سامنے آیا، ہنستا، بولتا، مسکراتا ہوا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہر ایک بندے کے ساتھ یہ اللہ کی قدرت لگی ہوئی ہے. کیا تم اس کا بھی انکار کرو گے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ وہ ہے تم کو جس نے نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو یہ بالکل کچھ نہیں جانتا. اس سے اچھا تو بکری کا بچہ اور مرغی کا بچہ ہے، چننے لگتا ہے دانا چننے لگتا وہ. مگر یہ بچہ کچھ نہیں جانتا. اللہ اسے سکھاتے ہیں، رونا سکھاتے ہیں. روتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے. وہ مسکرانا سکھاتے ہیں، مسکراتا ہے تو ماں بوسے لیتی ہے اور پیار سے جھک جاتی ہے. تو ان کو ہنسنا بولنا سکھایا، رونا سکھایا. جب ہونٹ سے قریب ہوئی چھاتی تو اس کو دبانا چوسنا سکھایا. اب دھیرے دھیرے بولتا ہے یہ میری ماں ہے. آنکھوں سے سمجھنے لگتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرے دودھ کی جگہ ہے. ذرا بڑا ہوا تو میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا باپ ہے، میرا گھر ہے. اور آگے بڑھتا ہے تو محلہ ہے، میرا خاندان ہے. اور قابل ہوا تو بولتا ہے میرا شہر ہے، یہ میرا ملک ہے. اور بڑا ہوا تو بولتا ہے ایک ملک کافی نہیں ہے، تمام ملک میرے ماتحت آنا چاہیے. کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک پہنچا. اور پھر دھیرے دھیرے جب پہنچتا ہے ارذل عمر کو تو سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں جانتا. سب کچھ جاننے والا اب کچھ نہیں جانتا. یہ دعویٰ ہے اللہ کا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو کچھ جانتا نہیں تھا. دنیا میں جانے کے بعد آنکھ کی ضرورت پیش آئے گی، کان کی ضرورت پیش آئے گی، دل کی حاجت پیش آئے گی. اللہ نے بغیر مانگے ان سب چیزوں کو فٹ کر کے بھیج دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا تمہارے واسطے سماعت. السمع مانے کان، جو کان سننے پر قادر ہو. والابصار نگاہیں، آنکھیں. والافئدہ اور دل، فؤاد کی جمع ہے. یہ سب دے کے بھیجا. مقصد کیا تھا؟ اتنی نعمتیں دے کے بھیجتا ہوں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو. یہاں جانے کے بعد تم نے پیشانی ہی کو بیچ دیا، پیشانی جھکا دیا. یہاں وہاں جا کے تم کو یہ مالک اور یہ خالق نظر نہیں آ رہا. تمہارے کان کس نے بنائے؟ سجدہ اسے کر لو. تمہاری آنکھ کس نے بنائی؟ سجدہ اسے کر لو. تمہارے قلب میں
جو قوت قلبیہ ہے، جو پمپنگ کر رہی ہے، یہ کس نے بنایا؟ اس کو سجدہ کر لو۔ یہ نعمتیں دینے والا نعمتیں دے کر تم سے امید رکھتا ہے کہ تم اس کے شاکر بندے بنو گے، وفادار بنو گے، غدار نہیں بنو گے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں مجاہد اور مجاور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وفادار غدار برابر نہیں ہو سکتے، ہمارا کھا کر دوسروں کا گا کر برابر نہیں ہو سکتے۔ آنے دو ہمارے پاس، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، ہمارا کھانے والے اور دوسروں کے پاس جھکنے والے الگ ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین پڑھتے ہو روزانہ، سمجھ کے پڑھو اس آیت کو۔ تم سے ہم نے عہد لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، میری ہی بندگی کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، لیکن تم نے ہمیشہ نعمتوں کا استعمال کیا اور منعم کی ناشکری کرتے رہ گئے۔ اللہ کی قدرت اور دیکھو، الم یروا الی الطیر، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں، آسمان کے تلے بہترین وسیع میدان میں۔ کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کہ پوری فضا مسخر ہے ان کے واسطے؟ کبھی پروں کو کھول کے چلتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ کے چلتے ہیں۔ ان فضاؤں کو، ان پرندوں کے لیے کس نے پیدا کیا؟ اور ان فضاؤں کے لیے پرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ اور بغیر ان کے پروں کو کھولے ہوئے سمیٹ کر اڑنا کس نے سکھایا؟ اور کھولنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ کبھی نظر آئی؟ اولم یروا الی الطیر، کیا دیکھتے نہیں وہ لوگ پرندوں کی طرف کہ سب کے سب آسمان کے تلے مسخر ہیں، آسمان کی فضاؤں میں۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامتا ہے ان کو سوائے اللہ کے۔ ما یمسکہن الا اللہ، ایک مقام پہ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا، اللہ کے سوا ان پرندوں کو تھامنے والا کون ہے؟ جہاز بڑے بڑے اڑتے ہیں لیکن آئے دن گرتے بھی ہیں، بڑے بڑے جہاز، کروڑوں کے جہاز گرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پرندے فضاؤں میں کیسا اڑتے ہیں؟ ان کے بنانے والے نے کیا سکھایا ہے؟ کبھی سمیٹ کے چلتے ہیں پروں کو، کبھی کھول کے چلتے ہیں پروں کو۔ یہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تیرنا فضاؤں میں یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ انہیں روکنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی مومن دلائل چاہتا ہے، مشاہدہ چاہتا ہے، تو اس میں بے شمار دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے، ان میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ عرب کے بادیہ نشین جن کے گھر عام طور سے اونٹ کی کھال کے بنتے تھے اور اونٹ سے وہ کثرت سے استعمال کرتے تھے، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کی کھال، اس کے گوبر، مختلف چیزیں، کبھی بھیڑ کا اون کام میں آتا، بکری کی کھال کام میں آتی، جتنے فوائد نکلتے ہیں گائے میں، اونٹ میں، بیل میں، سب کو جمع کر کے سامنے رکھو، ان آیتوں کو پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنا، سکن اردو میں کہتے ہیں مسکن، سکن اردو میں کہتے ہیں مسکن، ٹھہرنے کی جگہ، سکون کی جگہ، جائے سکون کو مسکن کہتے ہیں، یہاں سکنا کہا اللہ نے اسی کو۔ من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اللہ نے۔ لکھا ہے کہ جس گھر میں سکون نہ ہو وہ مسکن کہنے کے قابل نہیں ہے۔ مسکن جائے سکون، گھروں میں سکون ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں رب کریم تمہیں سکون 3 جگہ ملتا ہے۔ ایک، تمہارے گھروں میں سکون ملنا چاہیے، گھروں کو ایسا بناؤ کہ سکون ملے، اور دوسرے، اللہ کی یاد اتنی کرو کہ دلوں کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تذکرے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اور تیسرے، تمہاری بیویاں تمہارے واسطے باعث سکون ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرو تو تم کو سکون صحیح ملے گا۔ رب کریم کو تعجب ہوتا ہے اس بندے پر جو دن میں بیوی کو ڈنڈے سے مارتا ہے اس جسم پر، اور رات میں اسی جسم سے استفادہ کرنے کو قریب پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر بے غیرت بے شرم انسان ہے یہ۔ اس لیے فرمایا رب کریم نے کہ تم جس پر ڈنڈے برساتے ہو، تم اس سے استفادہ کرتے ہو، ابھی 24 گھنٹہ نہیں ہوا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے بیوی کے حق میں۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں گھروں میں سکون بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی کھالوں سے۔ جلود جلد کی جمع ہے، کھال۔ انعام چوپائے، نعم کی جمع ہے۔ چوپایوں کی کھالوں سے کیا بنایا؟ بیوتن، گھر۔ جتنے خیمے ڈالتے ہیں لوگ، خیمے چمڑوں کے بہت اچھے ہوتے تھے، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، خیمے بنتے ہیں، قبے بنتے ہیں۔ تستخفونہا، اس کو تم ہلکا سمجھ کر اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلے جاتے ہو۔ یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دنوں میں۔ ظعن کے معنی سفر، ظعین کہتے ہیں مسافر کو اور ظعینہ کہتے ہیں مسافرہ کو۔ یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن ہلکے پھلکے سمجھ کر تم اپنے کندھوں پہ رکھ لیتے ہو۔ ہم اردو میں کہتے ہیں خانہ بدوش۔ خانہ مانے گھر اور دوش مانے کندھا اور با مانے پر، تو خانہ بدوش کا مطلب گھر کندھے پر۔ یہ کون ہے؟ یہی کھال والا گھر، چمڑے کا خیمہ ہے، جب دیکھا کندھے پہ رکھ لیا، چل دیے، موقع نکلا اتار لیے، پھر لگا لیے خیمہ۔ یہ تمہارے واسطے اللہ نے کہاں سے بنایا ہے؟ چوپایوں کی کھال سے۔ یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور تمہارے رہنے کی جگہوں میں۔ ومن اصوافها، اور اس کے اون سے، اون جس سے نکلتا ہو، بھیڑی مراد ہے۔ ومن اوبارها، واوبارها، وبر ان کی جمع ہے، وبر کہتے ہیں گوبر کو۔ اس سے، اونٹ کے جسم سے نکلنے والے حصے سے بڑے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کیا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جانوروں کا فضلہ بہت کام میں آتا ہے۔ گوبر گیس بنتا ہے آج کے زمانے میں، گوبر سے بھی گیس نکلتا ہے، اور گوبر سے کھیتی ہوتی ہے، گوبر سے غلے میں تعاون ملتا ہے، مختلف کام میں آتا ہے اوبار۔ واشعارها، اور اس کے بالوں سے کمبل بنتے ہیں، اساساً گھر کے سامان بنتے ہیں، ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے ایک مدت تک کے واسطے۔ یہاں پر چونکہ اہل عرب واقف تھے کہ وہ کھالوں سے کیا کیا بناتے ہیں، تو کچھ کا ذکر کیا یہاں پر، گھروں کا، اور ان کے اون سے اونی کپڑوں کا، ان کے گوبر سے کھیتی باڑی کا، ان کے بالوں سے کمبلوں کا، اور اساساً کا کر واضح کر دیا بہت سے چھوٹے موٹے سامان بنتے رہتے ہیں۔ ان کی ہڈیاں کام میں آتی ہیں، ان کی سینگ کام میں آتی ہیں، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کام میں آتا ہے۔ کچھ انسان کھا جاتا ہے، کچھ استعمال میں لاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ان سے بندہ استفادہ کرتا ہے، مگر غور و فکر نہیں کرتا کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، میرے پیشانی کا حقدار کون بنتا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اللہ نے بنایا تمہارے واسطے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کیا چھاؤں۔ ظلال کہتے ہیں چھاؤں کو۔ ظل، ہمارے پاس محاورہ ہے ظل الہی کی چھتری۔ ظل الہی کی چھتری کیا تھی؟ چھتری لے کے بادشاہ کے ساتھ رہنا، دوسرے کام نہیں کرتا وہ ظل الہی ہے۔ تو چھاؤں کے معنی میں ہے، ظل کے معنی چھاؤں۔ اللہ نے جو مخلوقات میں سے مثلا گھر بنائے، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، ان سے انسان کو چھاؤں ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنایا تمہارے واسطے پہاڑوں میں سے
اکنان کنن کی جمع ہے، کن کے معنی آتے ہیں چھپنے کی جگہ. ایک دم بارش ہوئی، پتھر برسنے لگ گئے تو کہاں جاتے؟ پہاڑوں کے غار میں چھپ جاتے، پہاڑوں کی آڑ میں آ جاتے. یہ کنن ہے، بڑے بڑے غار بنائے ان پہاڑوں کے درمیان. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور بنایا تمہارے واسطے سرابیل. سرابیل کیا ہے؟ جس کو تم پہنتے ہو، قمیص کہتے ہیں. سرابیل تم جو پہنتے ہو جسم پر، کرتے، قمیص، یہ سب سرابیل ہے. کیوں پہنتے ہو؟ تقیکم الحر، تم کو بچاتے ہیں یہ گرمی سے. گرمی ہو یا سردی ہو تمہیں لباس کام میں آتے ہیں. لباس انسان کی مجبوری ہے. بیلوں کو دیکھو، بھینسوں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے ہیں. ان کو اللہ نے ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ وہ اس کے محتاج ہی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یہ فراہم کیا ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے تم جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جنگ کے موقع پر. بأسن، بأسا جمع ہے، جنگ کے موقع پر لوہے کی زرہیں بناتے ہو، خود کی کڑیاں بناتے ہو، اپنے سروں کی ٹوپیاں بناتے ہو، لوہے کے لباس پہنتے ہو. یہ زرہیں، یہ سب تمہارے واسطے اللہ نے پیدا کیا ہے. ان تمام نعمتوں میں غور کرو. اللہ فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح سے پوری کرتے ہیں اپنی نعمتیں تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم صحیح اسلام لے آؤ. تسلمون اسلام سے بنا ہے. اسلام مانے گردن رکھ دینا، مالک کے سامنے جھک جانا. جو آپ کا حکم ہو بندہ تعمیل کے واسطے حاضر ہے. یہ ہے تسلمون. اسلام بنا اسی سے. ہمارے پاس اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام میں اطاعت نہیں ہے، بغاوت ہے. اللہ نے اسلام کہا ہے گردن رکھ دینے کو، اپنی خواہشیں نہیں. اس جسم کی خواہش پوری کرتے ہیں، جبکہ یہ جسم مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا. روح نکلتے ہی مٹی کے حوالے. وہ اصل انسان جو روح ہے وہ اللہ کے پاس پہنچے گی اور وہ جمع کی جائے گی، اسی پر راحتیں ہوں گی، جسم اس کے تابع ہوگا. لہذا اس جسم کی خاطر اس اللہ کی بغاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے روح کو حاکم سمجھ کر خدا کا حکم پورا کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے تسلیمون کا مفہوم. اب خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں تو کھول کھول کر صاف صاف صرف پہنچانا ہی آپ کے ذمہ ہے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں رکھا اللہ نے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ پہنچا دیجئے، فرض پورا ہو گیا. یہی خطاب امت کے واسطے بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، پیٹ پلٹاتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ البلاغ المبین، صاف صاف پہنچانا. صاف صاف پہنچا دو، آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے. لیکن صاف صاف پہنچانے کے لیے دو شرطیں نہیں ہیں، کئی شرطیں ہیں. اس سے پہلے دعوت کی بحث میں آ چکی ہے بات. پہلی شرط یہ ہے جو ہم نے نازل کیا ہے وہ پہنچاؤ. نمبر 2، اپنا فرض سمجھ کر بڑا تحمل لے کر پہنچاؤ. اپنا یہ فرض سمجھ کر کہ یہ میرا فرض ہے. تحمل اور ضبط ضروری ہے. جب تک انسان تحمل نہ کرے، برداشت نہ کرے، تب تک وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لائق نہیں بنتا. ہر نبی حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچائے تو اللہ کے الفاظ کا خیال رکھے، جو دل میں آئے وہ نہ پہنچا دے. ڈھنگ ایسا ہو کہ اپنے لیے جو طریقہ پسند کرے وہی طریقہ ان کی خاطر پسند کرے. حلم اور ضبط ہو، تسلط نہ ہو، داروغہ کا انداز نہ ہو. اللہ کا پیغام پہنچانے میں انتہائی طور پر نرمی سے، جیسے حضور کو حکم ہوا تھا. اور حضرت موسیٰ کے پاس جانے والے، حضرت موسیٰ اور ہارون کہاں گئے تھے؟ فرعون کے پاس. کتنا سخت آدمی ہے، لیکن اللہ نے کہا نرم بات کرنا، نرم.
فقولا له قولا لین لعلہ یتذکر، اتنی نرم بات کرو شاید دل میں اس کے اتر جائے۔ تو چاہیے کہ دعوت دینے والا نرم ہو، متحمل ہو، صابر ہو اور صحیح صحیح پہنچائے، ملاوٹ کے بغیر پہنچائے۔ یہاں سے اب خطاب ہے آخری آیت اس رکوع کی، یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں۔ جب ایسا گنوایا جاتا ہے تو بارش کو بھی، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، وجود کو بھی، آنکھ کو، کان کو، سب نعمتیں پہچان لیتے، اعتراف ہے، کہیں بھی انکار نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی ساری نعمتیں پہچانتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں جب موقع آتا ہے۔ جب کبھی موقع آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، اب نعمتیں یاد نہیں آتی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کافرون ہیں، یعنی ناشکرے ہیں۔ کافرون کفر سے بنا ہے، اور کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفران نعمت اور ایک کفران عقیدہ۔ نعمت کو استعمال کرنا، نعمت کو غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری ہے۔ فرمایا رب کریم نے نعمت کے ساتھ نعمت دینے والوں کو یاد رکھنا، نعمتوں کے استعمال میں نعمت دینے والے کی مرضی کا خیال کرنا، منعم کے خلاف نعمتوں کا استعمال نہیں کرنا، ان تین باتوں کا لحاظ کرنا تو بندہ اس سے بچ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے اکثریت کیا کرتی ہے؟ ناسپاس ہے، ناشکری ہے، نعمتیں اللہ کی اعتراف کرتی ہے، موقع پہ انکار کر جاتی ہے، اور ہمیشہ ناشکری اس کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یہاں سے وہی نکلتا عمل۔ رب کا ناشکرا کون؟ تو انسان۔ رب کا ناشکرا بیل نہیں ہے، کام میں لگا ہے، وہ درخت لگے ہیں، بادل لگے ہیں، زمین لگی ہے، بھینس لگی ہے، کائنات کی کوئی مخلوق ناشکری نہیں ہے۔ ناشکرا کون؟ تو ایک انسان۔ ان الانسان لربہ لکنود، رب کا ناشکرا انسان ہے۔ اور جو بندہ ناشکرا ہوگا، هل نجازی الا الکفور، ناشکروں کو ہم انجام تک پہنچائیں گے، سزا ضرور ہم دیں گے۔ هل نجازی الا الکفور، ناشکروں کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو نعمتیں کھاتے ایک کی ہیں اور گاتے کسی اور کی ہیں، جس کی کھائیں اس کی گائیں، یہ حکم دیا اللہ نے۔ یہاں رکوع الحمدللہ 2 پورا ہو گیا۔ اب وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔